اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ وقت تھوڑا ہے، چھٹی کا وقت بھی ہے، اور آپ حضرات نے بھی گھروں کو جانا ہے، کھانے کا بھی وقت ہے، تو اس لیے مختصر کرتے ہیں پروگرام کو۔ ایک دو باتیں جتنے پیرنٹس ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے۔ قرآن پاک اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نصیب والوں کے علاوہ کسی کو نہیں ملتی۔ جس کا نصیب بہت اونچا ہے اللہ اس کے سینے پر نظر فرماتے ہیں کہ یہ اس کا سینہ اس قابل ہے کہ میرا قرآن اس میں رکھا جائے، تو اس کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اب بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک کے حافظ ہم دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر میں تھوڑے تھوڑے وقت میں وہ قرآن پاک حفظ مکمل کر لیتے ہیں، اور کوئی کتاب یاد نہیں کر سکتے، بہت کم کسی کو کوئی اور کتاب لفظ بلفظ یاد ہو جائے، قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہے۔ اس نعمت کو ہم بہت بڑی نعمت سمجھیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس بچے کو ڈال دیا، بچہ حفظ کر رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، بس نہیں، پوری محنت ہو ہماری، چھوڑنے جانا، لینے آنا، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، اور بچے کے کھانے پینے کا اہتمام، صحت کا اہتمام، وقت پر پہنچانے کا اہتمام، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر جب یہ نعمت حاصل ہو جائے، پھر جس طرح ہماری نظر میں 5000 کے نوٹ کی قیمت ہے نا، آج کل گولڈ بہت قیمتی ہے، تو ہم میں سے کسی کے پاس تھوڑا سا گولڈ ہو تو اس کو چھپا چھپا کے رکھتا ہے، ادھر گھسیڑے گا، ادھر ڈالے گا، جگہ بدلے گا، وہاں رکھے گا، وہاں رکھے گا، وہاں رکھے گا۔ تو قرآن پاک اس سے بڑی نعمت ہے بھائی۔ اس کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں ایسے ہی پر توڑنے چاہیے، ایسے ہی پاپڑ بیلنے چاہیے، یہ کوئی چھوٹی سی نعمت نہیں ہے۔ اب اصل محنت تو قرآن پاک حفظ کے بعد شروع ہوتی ہے، اصل ذمہ داری کہ پوری زندگی بچے کے حفظ پر نظر رکھنا، نگرانی رکھنا کہ یہ پڑھ رہا ہے روزانہ، اس کو یاد ہے، یہ روزانہ اپنی منزل پڑھتا ہے، یہ وہ جو تاج آئے گا نا سر پہ قیامت کے دن، کہ جس کی چمک دمک روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، وہ وہی اس محنت کے بعد آئے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ بس چھوڑ دیا بچے کو اس کے حال پر، نہیں، ساری زندگی خیال کرنا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے میرے والد صاحب کو، آج زندگی کے آخری رمضان میں بھی ان میں بولنے کی سکت نہیں تھی، ایک لفظ بولتے تھے تو پسینہ آ جاتا تھا، لیکن وہ ایسے دیکھتے تھے مجھے ٹکٹکی باندھ کے، بھائی اس کا کچھ کرو بھائی، ایسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے تھے۔ ان کا مطلب یہ ہوتا تھا مجھے بتاؤ رمضان کی کیا ترتیب ہے سب کی۔ ہمارے خاندان میں ماشاءاللہ کوئی 30-40 کے قریب حافظ ہیں، تو سب کی ترتیب سنتے ہوتے تھے، فلانا یہاں سنا رہا ہے، فلانا یہاں سنا رہا ہے، فلانا یہاں سنا رہا ہے، کسی کا سننے سنانے میں ناغہ تو نہیں ہو رہا، یہ آخری عمر تک، آخری عمر تک ان اعمال کی برکت تھی۔ ابھی 2 دن پہلے ہمارے گھر کے ایک آدمی نے خواب دیکھا، ایسا مبارک خواب ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ابو جی کی میت مسجد نبوی کے صحن میں رکھی ہوئی ہے، وہی اسٹریچر، وہی جو
تختہ وہاں ہوتا ہے میت کا مخصوص، وہاں رکھا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ یار کیا نصیب ہے، مدینہ منورہ میں موت آئی، مسجد نبوی میں جنازہ ہوا اور بقیع میں دفن ہوئے، یار کیا نصیب ہے. یہ یعنی وہ یہاں فوت یہاں ہوئے اور دفن یہاں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی یہ بھی ایک منظر نامہ ہے. تو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ بعض لوگوں کو اللہ رب العزت وہ جہاں بھی دفن ہوتے ہیں ان کی تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ان کی لاش کو جنت البقیع میں وہاں منتقل فرما دیتے ہیں. تو یہ اصل محنت اب شروع ہوئی حفظ کے بعد. جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بچے حفظ کر چکے یا ابھی کیا ہے یا کریں گے، وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نعمت ہے ایسے نہیں، یہ اس کا اہتمام کہ بچے کو قرآن پاک یاد ہو، بچہ قرآن پاک پڑھتا ہو، روزانہ تلاوت کرتا ہو، اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بخشش کا بہت بڑا ذریعہ بن گیا. یقین کر لیں اور بے فکر ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، بالکل بے فکر ہو. اب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ضرور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.